نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم إياه تعبدون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج سورۃ النحل آیت نمبر 114 سے ہم پڑھیں گے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بس کھاؤ تم اس سے جو اللہ نے رزق دیا تم کو، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں، واشکروا نعمت اللہ، اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے، اگر اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں کھاؤ اس میں سے جو حلال اور طیب رزق دیا، حلال بھی ہو اور طیب میں صاف ستھرا بھی شامل ہے کہ گلے سڑے چیزیں اور ایسی چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، خراب چیزیں وہ مت کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور اچھی خوراک جو ہے وہ کھا کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا، والدم، خون حرام کر دیا جو ذبح کے وقت جانور سے نکل جاتا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جو حلال کیا جائے غیر اللہ کے نام پر وہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے حرام کی ہیں، ان سے بچ جاؤ، یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مردار تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، خنزیر کا گوشت تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ تمہارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے نظریات کے لیے نقصان دہ ہے۔ فمن استر، بس جو بندہ مجبور کر دیا گیا، غیر باغ، وہ حد سے بڑھنے والا نہیں، ولا عاد، حد سے وہ باغی نہیں ہے، اللہ کا نافرمان نہیں ہے، سرکش نہیں ہے، اور حدوں کو یعنی کہ بار بار اس کو کھانے والا نہیں، بلکہ وہ مجبور کر دیا گیا، اب اس حرام چیز کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس ہے ہی نہیں، یا اسے زبردستی کہا گیا کہ تو یہ کھا، یا تو خود مجبور کر دیا گیا بھوک کے ہاتھوں اور کوئی چیز ہے نہیں، یا کسی نے اسے مجبور کر دیا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا، یہ خون کھا ورنہ گولی مار دی جائے گی، پھر بھی مجبور ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو ایسے مجبور انسان کو اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں یہ حرام چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، اس میں جو ہے نا وما احل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو حلال کیا جائے، یعنی جس نام پر اللہ رب العالمین، جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ نا دونوں مراد ہیں۔ یہاں پر کئی جو ہے لوگ تعویل کرتے ہیں، جو لوگ خانقاہوں پر، درباروں پر، مزاروں پر جا کر وہاں جانور ذبح کرتے ہیں، انہیں جب کہا جائے تو کہ یہ غیر اللہ کے نام پر تم ذبح کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ نام تو ہم نے اللہ کا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ کا نام لے کر ہم ذبح کر رہے ہیں، جب کہ جمہور فقہا اور تمام جو ہے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ چاہے وہ ذبح کے وقت، ایک ہے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ کنفرم ہو گیا، نام ہی غیر اللہ کا لیا اس کو خوش کرنے کے لیے، دوسرا ہے نیت غیر اللہ کو خوش کرنے کی ہے، پیر صاحب کو خوش کرنے کی نیت ہے، کسی بزرگ کو خوش کرنے کی نیت ہے، اور چاہے اب اس کو اللہ کا نام لے کر بھی، بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کیا جائے، نیت تو غیر اللہ کو خوش کرنے کی ہے نا، وہ بکرا اس لیے دے رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ فلاں پیر صاحب کے دربار پر جا کے ذبح کرنا ہے، یا فلاں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بھی ما احل لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے حلال کیا اس نے، غیر اللہ کے لیے دیا نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں دیا اس نے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، تو یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے، جس طرح خون حرام ہے، جس طرح لحم خنزیر حرام ہے، اسی طرح یہ بھی چوتھی چیز اسی طرح ہی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپنی دولتیں بھی یہاں لٹاتے ہیں، درباروں پر، مزاروں پر، اپنی عزتیں بھی یہاں پہ جا کے لٹواتے ہیں، اور اپنی آخرت بھی برباد کر کے آتے ہیں، ایمان بھی گیا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو وہاں جا کر جو ہے چھوڑ کے آتے ہیں، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، اپنا ایمان بھی گیا، عزتیں بھی گئیں، مال بھی گیا اور آخرت بھی گئی، کیا ضرورت ہے ان کو راضی کرنے کی؟ اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ اللہ رب العالمین، میں پہلے کئی مرتبہ یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ سفارشی لاؤ گے
پھر تمہاری دعا قبول ہوگی، نہیں لاؤ گے تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ خود گھڑا ہے، مشرکین مکہ نے بھی خود گھڑا تھا، اور آج کا مسلمان میں بھی شیطان نے ان کے ذہنوں میں بھی ڈال دیا کہ تم گناہ گار ہو، اللہ تمہاری سنتا نہیں، لہٰذا ان بزرگوں کو راضی کرو۔ اور جو خانقاہوں پر، درباروں مزاروں کے جو مجاور ہیں، ان لوگوں نے انہیں برباد کیا ہوا ہے، ان کے جو ہے نا گلے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پیر صاحب کی جو نسل ہے وہ ان کو کوئی کمانے کی فکر نہیں، ان کے پاس سب کچھ آ رہا ہے، مریدوں کی جو ہے کمائی مل رہی ہے، اور لوگ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں کہ بس ان کو راضی کرو، بکرا دے دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، پھر نماز کی کوئی ضرورت نہیں، پھر دین کے کام کرنے کی، یہ شریعت پر چلنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، پھر جو مرضی کرتے رہو۔ لیکن آگے دیکھیں، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے، وَھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، اپنی طرف سے جھوٹ بول کر کہتے ہو یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ متاع قلیل، ان کے لیے بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔